اثاثہ بنانے کے کیس میں شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 23 جولائی تک توسیع کر دی۔ لیگی رہنما کی آمد سے پہلے پولیس اہلکاروں اور لیگی کارکنوں میں دھکم پیل بھی ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ شہباز شریف عدالت میں پیش ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی بیماری کو سیاسی رنگ دیا گیا۔ جب نیب گیا تو انہوں نے کہا کہ تحقیقات مکمل ہو گئی ہے۔ عدالت نے سماعت 23 جولائی تک ملتوی کر دی۔ سماعت سے قبل احاطہ عدالت میں لیگی کارکنوں اور پولیس اہلکاروں میں دھکم پیل بھی ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ یہ انتقامی کارروائیاں ہماری جدوجہد کا راستہ نہیں روک سکتی۔ یہ انتقامی کارروائیاں جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی ہماری جدوجہد کا راستہ نہیں روک سکتی، کیونکہ یہ انتقامی کارروائیاں جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی ہماری جدوجہد کا راستہ نہیں روک سکتی۔ تو دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے فلور ملز پر 17% سیلز ٹیکس عائد کرنے کے خلاف حکم امتناع جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ سیلز ٹیکس رولز کے مطابق آٹے سمیت دیگر اشیاء کو ٹیکس سے استثناء حاصل ہے۔ رولز کے تحت فلور ملز پر ٹیکس عائد نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست گزار کے وکیل نے نقطہ اٹھایا کہ پنجاب حکومت آٹے کی قیمتیں کم کرنے کے لیے مختلف کمیٹیاں بنا رہی ہے اور دوسری طرف فلور ملز پر 17% سیل ٹیکس عائد کر دیا جو بدنیتی ہے۔ لہٰذا عدالت سے استدعا ہے کہ پنجاب حکومت کے اس اقدام کو کالعدم قرار دیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے پنجاب حکومت کو فلور ملز پر عائد 17% سیل ٹیکس وصول کرنے سے روکتے ہوئے حکم امتناع جاری کر دیا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے ناراض لیگی اراکین نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملاقاتیں جاری رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے مزید نون لیگی اراکین کی حمایت کا دعویٰ کر دیا۔ ناراض لیگی اراکان فی الحال پارٹی سے بھی رابطہ رکھیں گے اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے بھی ملاقاتیں جاری رکھیں گے۔ باغی ایم پی اے نشاط جہاں نے عمران خان کو نواز شریف سے بہتر لیڈر قرار دے دیا۔ کہتے ہیں سردار عثمان بزدار بھی شہباز شریف سے بہتر ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لیگی رہنماؤں نے ملاقات کی ہے۔ مسلم لیگ نون کے ناراض لیگی اراکین نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملاقاتیں جاری رکھنے کا بھی فیصلہ کرتے ہوئے مزید نون لیگی ارکان کی حمایت کا بھی دعویٰ کر دیا ہے۔ ناراض لیگی ارکان فی الحال پارٹی سے بھی رابطہ رکھیں گے اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے بھی ملاقاتیں جاری رکھیں گے۔ باغی ایم پی اے نشاط جہاں نے عمران خان کو نواز شریف سے بہتر لیڈر قرار دے دیا۔ کہتے ہیں سردار عثمان بزدار بھی شہباز شریف سے بہتر ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ناراض لیگی اراکین نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملاقاتیں جاری رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے مزید نون لیگی اراکین کی حمایت کا دعویٰ کر دیا۔ ناراض لیگی ارکان فی الحال پارٹی سے بھی رابطہ رکھیں گے اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے بھی ملاقات جاری رکھیں گے۔ باغی ایم پی اے نشاط جہاں نے عمران خان کو نواز شریف سے بہتر لیڈر قرار دے دیا۔ کہتے ہیں سردار عثمان بزدار بھی شہباز شریف سے بہتر ہیں۔ بات کرتے ہیں ٹی وی ٹوڈے کے نمائندہ شعیب ہاشمی سے۔ شعیب ہاشمی بتائیے گا، ناراض لیگی اراکین نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ حکومتی جو وزیر اعلیٰ ہیں ان سے رابطہ جاری رکھیں گے اور ملاقاتیں کرتے رہیں گے۔ جی بالکل، جو مسلم لیگ نون کے ناراض اراکین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے ملاقاتیں جو ہیں ان کا سلسلہ وہ جاری رکھیں گے۔ اس سلسلے میں یہ ان کی 2 ملاقاتیں پہلے ہو چکی ہیں۔ اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ناراض اراکین تھے ان کی تعداد 6 تھی اور ان کے ساتھ ایک پیپلز پارٹی کے رکن پنجاب اسمبلی جو ہیں وہ بھی شامل تھے۔ ان لوگوں نے جب وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کی تھی تو اس کے بعد مسلم لیگ نون کی جانب سے ان اراکین کو شو کاز نوٹس جو ہے وہ بھی کیا گیا۔ تاہم ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے ان اراکین کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس مزید مسلم لیگ نون کے ایسے اراکین ہیں جو کہ حکومت کے رویے اور جو لیڈرشپ ہے اس کے رویے سے وہ نالاں ہیں، اور ان کا بھی کہنا ہے کہ وہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ جب ان سے معلوم کیا گیا، ہم نے رابطہ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کیونکہ ان کے حلقوں میں ترقیاتی فنڈ جو ہیں وہ نہیں ہو رہے اور یہ عوام کے ووٹ لے کر آئے ہیں
تو وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملنے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے جب ملاقات کرتے ہیں تو ان سے اپنے حلقے کے عوام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جہاں تو چند ایک اراکین ایسے بھی ہیں 2 سے 3 جن کی تعداد ہے، وہ مسلم لیگ کی جو لیڈرشپ ہے اسے خاصے نالاں دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جو ہے وہ پنجاب میں کہیں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جب ان کے مسائل ہوتے ہیں انہیں ملاقات کا وقت کی درکار ہوتا ہے تو مسلم لیگ نون کے جو لیڈرشپ ہے وہ انہیں ملاقات کا وقت نہیں شعیب ہاشمی، یہ بتائیے کہ لیگی عہدیداروں کی جانب سے ناراض اراکین کو منانے کی یا ان سے بات کرنے کی کوشش کی گئی؟ جی، مسلم لیگ نون کی جانب سے انہیں منانے کی کوشش جو ہے وہ قطعی طور پر نہیں کی گئی، کیونکہ جن لوگوں نے ملاقات کی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب سے تو انہیں یہ کہا گیا تھا کہ انہیں شوکاز نوٹس جو ہیں وہ جاری کیے گئے تھے کہ انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو، اپنی پارٹی کو اعتماد میں لیے بغیر وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کی ہے۔ تاہم اس میں سے چند ایک نے اس نوٹس کا جواب دیا تھا اور اپنی پارٹی سے معذرت کی تھی کہ وہ آئندہ اس قسم کی سرگرمیوں میں دلچسپی نہیں لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ناراض اراکین ہیں ان کی جانب سے ایک عشائیے کا اہتمام بھی کیا گیا تھا، جس میں مسلم لیگ کے 15 سے 20 افراد جو ہیں انہیں مدعو کیا گیا تھا، لیکن ان 15 سے 20 افراد میں سے صرف 7 سے 8 افراد جو ہیں وہ اس عشائیے میں شریک ہوئے تھے، لیکن ان کی جانب سے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی کھل کر حمایت جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ لیکن یہ کہ جن ناراض اراکین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کی ہے وہ اس کوشش میں اور اس تقدو میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ کسی طرح سے مسلم لیگ نون کے مزید ناراض اراکین جو ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا لیں۔ شعیب ہاشمی، یہ بتائیے گا کہ جو ناراض اراکین ہیں ان کی جانب سے عثمان بزار کو شہباز شریف سے بہتر قرار دیا جا رہا ہے، اور افواہیں یہ بھی ہیں کہ عثمان بزار کو ہٹایا جا رہا ہے، لیکن دوسری جانب ناراض اراکین کا کہنا ہے کہ عثمان بزار شہباز شریف سے بہتر ہیں۔ جی بالکل، اس حوالے سے جو پنجاب کی سیاست ہے وہ خاصی گرم نظر آ رہی ہے، جوڑ توڑ جو ہے وہ عروج پر ہے۔ تاہم ناراض اراکین نشاط ڈہا کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ نواز شریف سے بہت بہتر وزیر اعظم ہیں۔ دوسری جانب ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار جو ہیں وہ بھی سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف سے بہت بہتر پرفارم کر رہے ہیں۔ ان کے اس قسم کے بیانات جو ہیں وہ بالکل سامنے آ رہے ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو تبدیل کرنے کی، تو اس حوالے سے چہم گوئیاں جو ہیں وہ بالکل چل رہی ہیں، لیکن ابھی فی الحال اس قسم کی کوئی حتمی جو ہے صورتحال وہ سامنے نہیں آئی ہے، کوئی حتمی ایسی مشاورت نہیں ہوئی جس کے تحت وزیر اعلیٰ پنجاب کو تبدیل کیا جائے۔ البتہ پنجاب کے چند ایک وزراء ایسے ہیں جن کی کارکردگی سے وزیر اعلیٰ پنجاب مطمئن نہیں ہیں، اور اس کی وہ رپورٹ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو ارسال کر چکے ہیں۔ آئندہ چند روز میں وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ لاہور کا دورہ کریں گے، یہاں پہ شجرکاری مہم کا آغاز بھی کریں گے، جس کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب جو پنجاب کے صوبائی وزراء ہیں جن کی کارکردگی بہتر نہیں ہے اس کی رپورٹ دیں گے وزیر اعظم کو، اور ان کی ہدایت کے بعد جو ہے پنجاب سے 6 سے 7 وزراء جو ہیں ان سے تبدیلی کے بہت شکریہ شعیب ہاشمی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ مسلم لیگ نون کے ناراض لیگی اراکین نے وزیر اعلیٰ عثمان بزار سے ملاقاتیں جاری رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے مزید لیگی اراکین کی حمایت کا دعویٰ کر دیا۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں شہباز شریف عدالت پیش ہو رہے ہیں، عمران خان مفرور ہواری کب پیش ہوں گے؟ کرونا کے بہانے ان کے وکیل بھی پیش نہیں ہوتے، شہباز شریف کرونا کے باوجود مقدمات میں پیش ہو رہے ہیں، قوم دیکھ رہی ہے آئین و قانون کی پاسداری کون کر رہا ہے؟ ترجمان نون لیگ کی جانب سے حکومت پر تنقید کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ شہباز شریف عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، عمران خان اور مفرور ہواری کب پیش ہوں گے؟ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں شہباز شریف عدالت پیش ہو رہے ہیں، عمران خان اور مفرور ہواری کب پیش ہوں گے؟ کورونا کے بہانے ان کے وکیل بھی پیش نہیں ہوتے، شہباز شریف کورونا کے باوجود مقدمات میں پیش ہو رہے ہیں، قوم دیکھ رہی ہے آئین و قانون کی پاسداری کون کر رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب کہتے ہیں نون لیگ کے قائد منی ٹریل کی تفصیلات دیں، لگتا ہے نون لیگ کو پھر کسی قطری خط کا سہارا لینا پڑے گا۔ سلمان حمزہ شہباز کے اکاؤنٹس میں مختلف ناموں سے پیسے منگوائے گئے ہیں، نون لیگ نے پی ٹی آئی کے لیے جو گڑھا کھودا اس میں خود گر رہی ہے۔ شہباز شریف نے ملازمین کے اکاؤنٹس میں کمیشن کے پیسے جمع کرا رکھے تھے۔ شہباز شریف نے ملازمین کے اکاؤنٹس میں کمیشن کے پیسے جمع کرا رکھے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب کہتے ہیں نون لیگ کے قائد منی ٹریل کی تفصیلات دیں، لگتا ہے نون لیگ کو پھر کسی قطری خط کا سہارا لینا پڑے گا۔ سلمان حمزہ شہباز کے اکاؤنٹس میں مختلف ناموں سے پیسے منگوائے گئے،
नून लीग ने पीटीआई के लिए जो गड़ा खोदा उसमें खुद गिरी हुई है। शहबाज शरीफ ने मुलाजमीन के अकाउंट्स में कमीशन के पैसे जमा कराए थे। पीटीआई सिंध के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने इंकशाफ किया है कि सिंध में डाकुओं के 50 गिरोह हैं। डाकू खुद सोशल मीडिया पर अपनी मुहिम चला रहे हैं। उनकी सरपरस्ती कौन करता है? डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट देख लें। 18वीं तरमीम के बाद सिंध में अमन व अमान का मसला बढ़ा है। सिंध में जो असलहा पुलिस के पास नहीं, वो बच्चों के पास है। आपको बताएं कि पीटीआई सिंध के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने इंकशाफ किया है कि सिंध में डाकुओं के पास 25 गिरोह हैं। डाकू खुद सोशल मीडिया पर अपनी मुहिम चला रहे हैं। उनकी सरपरस्ती कौन करता है? डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट देख लें। 18वीं तरमीम के बाद सिंध में अमन व अमान का मसला बढ़ा है। सिंध में जो असलहा पुलिस के पास नहीं है, वो बच्चों के पास है। पीटीआई सिंध के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने इंकशाफ किया है कि सिंध में डाकुओं के 25 गिरोह हैं। ऑयल टैंकर्स और कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने तेल की तरसील बंद कर दी। 48 घंटों में तेल की किल्लत पैदा होने का खदशा है। ऑयल टैंकर्स का तेल की तरसील बंद करने का ऐलान। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने इनकम टैक्स में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत को टैंकर्स एसोसिएशन की जानिब से आज शाम तक की मोहलत। जायज मुतालबात मंजूर करें। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का मुतालबा। एसोसिएशन का टोल टैक्स खत्म करने और किरायों में इजाफे का मुतालबा। तेल की तरसील बंद। मुल्क भर में हड़ताल के बायस तेल की किल्लत पैदा होने का खदशा। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत का मुस्ताफी होने का ऐलान। कहते हैं इस्तीफा वज़ीर आज़म से मुलाकात में पेश करूंगा। डॉक्टर आमिर लियाकत ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात का वक्त मांग लिया। कहते हैं इतराफ़ करता हूँ मैं कराची का एक बेबस MNA हूँ। अपने शहर के लोगों को बिजली फराहम करवाने से कासिर हूँ। मुझसे कराची और बिलखसूस अपने हल्के के लोगों का तड़पना नहीं देखा जा सकता, इसलिए कौमी असम्बली की नशिस्त से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के दौरान इस्तीफ़ा पेश कर दूँगा। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि एक्निंग ने 289 अरब रुपए के 4 मनसूबों की मंजूरी दे दी। सक्खर हैदराबाद मोटरवे के लिए 24 अरब रुपए से अराजी खरीदी जा चुकी है। वफाकी वजीर ने अपने ट्वीट में बताया, हम 8 शाहरा का होशाब अवारान खसदार सेक्शन की मंजूरी दी गई। सवात एक्सप्रेस वे के चकदरा ता फतेहपुर सेक्शन की भी मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा एजेंसी को खैबर पास इक्तिसादी राहदारी से मुंसलिक करने की मंजूरी दी गई। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि एक्निक ने 289 अरब रुपए के 4 मनसूबों की मंजूरी दे दी। सक्खर हैदराबाद मोटरवे के लिए 24 अरब रुपए से अराजी खरीदी जा चुकी है। वफाकी वजीर ने अपने ट्वीट में बताया, M8 शाहरा खोशाब आवारान खुजार सेक्शन की मंजूरी दी गई। स्वात एक्सप्रेस वे के चकदराता फतेहपुर सेक्शन की भी मंजूरी दे दी गई है। खैबर एजेंसी को खैबर पास इक्तिसादी राहदारी से मुंसलिक करने की भी मंजूरी दी गई है। ऑरेंज ट्रेन पर सफर के लिए शहरी मजीद 60 रोज का इंतजार करें। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मंसूबे को फाल करने के लिए 2 माह की मोहलत मांग ली। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने ऑरेंज ट्रेन पर सफर में ताखीर की वजूहात वजीर आला उस्मान बुज़दार को पेश कर दी गई। बताया गया ट्रैक पर सिविल और मैकेनिकल वर्क 100%, जबकि इससे मुल्हिका 8 ग्रेड वर्क 95% मुकम्मल हो चुका है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने कोरोना को मेट्रो ऑरेंज ट्रेन फाल न होने में रुकावट करार देते हुए कहा कि महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से मेट्रो ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त नहीं है। ईरान ने चाबहार बंदरगाह से भारत को अलग करने के बाद पाकिस्तान की तरफ रुख मोड़ लिया। ईरान ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और पाक चीन इक्तिसादी राहदारी की हिमायत कर दी। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ने कहा कि मंसूबे चीन, ईरान और पाकिस्तान के लिए फायदेमंद हैं।
پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر سید محمد علی حسینی نے کہا ہے کہ BRI اور سی پیک خطے کی ترقی کا خصوصاً چین، ایران اور پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایرانی سفیر نے بھارت کا نام لیے بغیر چابہار بندرگاہ کے اہم منصوبے سے نئی دلی کو الگ کرنے کے ایران کے فیصلے کا دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب کچھ غیر ملکی حکومتیں ایران کے ساتھ اپنے تعلقات میں تذبذب کا شکار ہیں اور اس کے لیے انہیں دوسروں کی اجازت کی ضرورت ہے، یقینی طور پر ایسی حکومتیں طویل مدتی تعاون کے معاہدوں کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درآمد کرنے کی اہل نہیں ہو سکتیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن میں 1 ماہ کی توسیع کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سندھ میں 15 اگست تک لاک ڈاؤن جاری رہے گا۔ سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن میں 1 ماہ کی توسیع کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سندھ میں 15 اگست تک لاک ڈاؤن جاری رہے گا۔ نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے میں 15 اگست تک لاک ڈاؤن جاری رہے گا۔ تعلیمی ادارے، شادی ہالز، بزنس سینٹرز اور ایکسپو ہالز بند رہیں گے۔ ریسٹورنٹس کو رات 11 بجے تک ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری کی اجازت ہوگی۔ ہفتہ اور اتوار کو گروسری اور فارمیسی کے علاوہ کاروبار مکمل بند رہے گا۔ صوبے میں مزید 40 افراد جاں بحق، مریض 2,57,914 ہو گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان بدھ کو ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال زیر بحث آئی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے بجٹ کے بعد ملک کی معاشی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ موجودہ حکومت پر ہر محاذ پر ناکام ہو چکی ہے، جس کے مزید برسر اقتدار رہنے کا کوئی اخلاقی اور سیاسی جواز نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان اپوزیشن کے جواب دینے سے قاصر ہیں۔ میری جانب سے پوچھے جانے والے کسی بھی سوال کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ عید سادگی سے منائیں اور کورونا پھیلاؤ روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ انتظامیہ بھی SOPs پر عمل درآمد کو ہر صورت یقینی بنائے۔ پشاور میں وزیر داخلہ اعجاز احمد شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں عید الاضحیٰ کے حوالے سے مرتب کردہ SOPs کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر داخلہ نے ماڈل مویشی منڈی کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کورونا کیسز میں کمی آنے پر صوبائی حکومت کی کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ عید سادگی سے مناتے ہوئے تمام افراد حفاظتی اقدامات پر عمل کو یقینی بنائیں، جبکہ انتظامیہ بھی SOPs پر عمل درآمد کو ہر صورت ممکن بنائے۔ لاپرواہی ہی ہمارے لیے آئندہ دنوں میں مشکل صورتحال پیدا کر سکتی ہے۔ وبا پر قابو پانے کے لیے ہمیں عوام کا تعاون درکار ہے۔ اور اب آپ کو پاکستان کے میں اس کورونا کی صورتحال کے بارے میں بتائیں کہ پاکستان میں کورونا کے مزید 40 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 5,426 ہو گئی۔ مزید 2,145 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 2,57,913 ہو گئی۔ 1,942 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 1,78,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے۔ پاکستان میں کورونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 40 مریضوں کی زندگی نگل لی۔ سندھ میں 1,888، پنجاب میں 2,051، خیبر پختونخوا میں 1,120، بلوچستان میں 127، گلگت بلتستان میں 38، آزاد کشمیر میں 46 اور اسلام آباد میں 156 مریض انتقال کر چکے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں مزید 2,145 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ پنجاب میں 88,539، سندھ میں 1,08,913، خیبر پختونخوا میں 31,217، بلوچستان میں 11,322، گلگت بلتستان میں 1,450، اسلام آباد 14,402، آزاد کشمیر میں 1,771 مریض ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1,38,00,000 تک جا پہنچی۔
हलाकतों की तादाद 5,87,000 हो गई। 82 लाख मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक मूजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 5,87,000 जिंदगियां निकल चुका। अमेरिका में 1,40,140, ब्राजील में 75,523, रूस में 11,770, भारत में 24,929, तुर्की में 5,419, ईरान में 13,410, अफगानिस्तान में 1,062 और सऊदी अरब में 2,335 अमवात हो चुकी हैं। बरतानिया में 45,053, इटली में 34,997, स्पेन में 28,413 और फ्रांस में 30,120 हलाकतें हो चुकी। शहर कायद से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं कि कराची में रेंजर्स ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 17 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार होने वालों में सबसे पहले मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक। आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि एहतसाब और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं होगा। अपोजिशन टाइम पास करने के लिए 2023 तक APCs बुलाती रहेगी। जी, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से गवर्नर हाउस में मुलाकातें की। गवर्नर पंजाब का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान से सियासी मुखालिफिन के किसी प्रेशर में आने वाले नहीं। हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सियासी मुखालिफिन से कोई खतरा नहीं। दियामिर भाषा डैम पर तामीरात का आगाज हुकूमत का तारीखी इक़दाम है। इदारों में इस्लाहात तहरीक इंसाफ के मंशूर में शामिल है। गवर्नर पंजाब ने कहा मुल्क की तरक्की तरजीह है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमत अमली इक़दामात कर रही है। और नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए हुकूमत 30 अरब रुपए की सब्सिडी देगी और इसके साथ साथ हाउसिंग तमीरात के शोबे को तरक्की देने से मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। और अब आपको बताएं कि PIA के बाद सिविल एविएशन को भी झटका। आलमी हवाबाजी में 1 दर्जा तनज़ली हो गई। अमेरिकी एविएशन ने कैटेगरी 2 रेटिंग में डाल दिया। बिल्कुल, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक सिविल एविएशन पाकिस्तान के मयार तय करदा असूलों के मुताबिक नहीं है। ICA एविएशन से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर मातहत टेक्निकल एजेंसी है। कैटेगरी 1 में शामिल ममालिक की एविएशन आलमी कवायद-ओ-ज़वाबित के मुताबिक होती हैं। कैटेगरी 2 में शामिल ममालिक को अमरीका में नई खिदमात शुरू करने की इजाज़त नहीं होती। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताहाल कोई शेड्यूल परवास नहीं चल रही। किसी भी पाकिस्तानी पायलट के पास जाली लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस हमने खुद दिए। DG सिविल एविएशन अथॉरिटी का ओमान एविएशन के नाम खत। गैर मुल्की एयरलाइंस में काम करने वाले मजीद 96 पाकिस्तानी पायलट क्लियर करार दे दिए गए। गैर मुल्की एयरलाइंस में मौजूद पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक का अमल जारी है और सिविल एविएशन अथॉरिटी ने गैर मुल्की एयरलाइंस में मुलाजमत करने वाले मजीद 96 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस क्लियर करार दे दिए हैं। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी हसन नासिर जामी ने ओमान सिविल एविएशन अथॉरिटी को खत लिखा है जिसमें कहा गया है कि गैर मुल्की एयरलाइंस में मौजूद 104 में से 96 पायलट्स के लाइसेंस क्लियर हैं, जबकि मजीद 8 गैर मुल्की एयरलाइंस में काम करने वाले पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक का अमल जारी है। क्लियर पायलट्स हांगकांग, मुत्तहिदा अरब अमारात, मलेशिया, बहरीन, तुर्किश, वियतनाम और दीगर एयरलाइन से मुंसलिक है। अभी आपको हम खबर दें कि छांगा मांगा के इलाके दीनपुर टोबा में जिम्मेदार अख्तर भट्टी की हवेली से डाकू 30 लाख के मवेशी ले गए। डाकुओं ने जिम्मेदार और इसके अहल खाना को 3 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। डाकू हवेली से 17 मवेशी और 2 लाख रुपए ले गए। डाकू हवेली से 17 मवेशी और 2 लाख रुपए लूट कर ले गए। छांगा मांगा के इलाके दीनपुर डोबा में जमींदार अख्तर भट्टी की हवेली से डाकू 30 लाख के मवेशी ले गए। डाकुओं ने जमींदार और उसके अहल खाना को 3 घंटे यरगमाल बनाए रखा और तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे। डाकू हवेली से 17 मवेशी और 2 लाख रुपए ले गए।
छांगा मांगा के इलाके दीनपुर ढोबा में जमींदार अख्तर भट्टी की हवेली से डाकू 30 लाख रुपए के मवेशी ले गए। डाकुओं ने जमींदार और उसके अहल खाना को 3 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा और तशद्दुद का निशाना बनाया। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं चांगा मांगा के इलाके दीनपुर टोबा में जमींदार अख्तर भट्टी की हवेली से डाकू 30 लाख के मवेशी ले गए। डाकुओं ने जमींदार और इसके अहल खाना को 3 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। डाकू हवेली से 17 मवेशी और 2 लाख रुपए ले गए। आपको बताएं कि चांगा मांगा में यह वाक़या पेश आया है, जहां पर दीनपुर डोबा में जमींदार अख्तर भट्टी की हवेली से डाकू 30 लाख के मवेशी ले गए। इस पर बात करने के लिए चांगा मांगा से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा टीवी टुडे। जी बताइएगा क्या मामला है? अदनान रसूल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी वो नंबर जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि दीनपुर ढाबा में जमींदार अख्तर भट्टी की हवेली से डाकू 30 लाख के मवेशी ले गए। डाकुओं ने जमींदार और उसके अहल खाना को 3 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। और डाकू हवेली से 17 मवेशी और 2 लाख रुपए भी ले गए। फूलनगर से खबर दें आपको कि फूलनगर जल्ले की रोड पर वाक़े फैक्ट्री वर्करों का मुतालबात के हक में एहतजाज। वर्करोरों की मेन गेट बंद करके फैक्ट्री इंतजामिया के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि फैक्ट्री इंतजामिया गवर्नमेंट रेट से 40% तनख्वाहें कम दे रही है। फूलनगर जिले की रोड पर वाक़े फैक्ट्री वर्कर्स का मुतालबात के हक में एहतजाज। वर्कर की मेन गेट बंद करके फैक्ट्री इंतजामिया के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि फैक्ट्री इंतजामिया गवर्नमेंट रेट से 40% कम तनख्वाहें दे रही है। आपको बता रहे हैं कि फूलनगर जिले की रोड पर एहतजाज किया गया है। फूलनगर जिले की रोड पर वाक़े फैक्ट्री के वर्कर्स का मुतालबात के हक में एहतजाज। कसूर में एंटी करप्शन लाहौर रीजन में ही कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 209 केनाल सरकारी अराजी बागजार करवा ली गई। टीवी टुडे न्यूज़ ने कब्जा माफिया के खिलाफ खबर नशर की थी, जिस पर कार्रवाई अमल में लाई गई। बागजार करवाई गई जमीन की मालियत 4 करोड़ रुपए से जायद है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। कसूर में एंटी करप्शन लाहौर रीजन बी में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 209 केनाल सरकारी अराजी बागजार करवा ली गई। टीवी टुडे न्यूज़ ने कब्जा माफिया के खिलाफ खबर नशर की थी, जिस पर कार्रवाई अमल में आई। वागजार करवाई गई जमीन की मालियत 4 करोड़ रुपए से जायद है। आपको कसूर से खबर दे रहे हैं। कसूर में एंटी करप्शन लाहौर रीजन ही में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 209 केनाल सरकारी अराजी वागुजार करवा ली गई। टीवी टुडे न्यूज़ ने कब्जा माफिया के खिलाफ खबर नशर की थी, जिस पर कार्रवाई अमल में आई। वागुजार कार्रवाई की गई और जमीन की मालियत 4 करोड़ रुपए से जायद बताई जा रही है। आपको बता रहे हैं कि ये कार्रवाई की गई है लाहौर रीजन बी में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 209 केनाल सरकारी अराजी बागजार करवा ली गई है। टीवी टुडे न्यूज़ ने कब्जा माफिया के खिलाफ खबर नशर की थी, जिस पर कार्रवाई अमल में लाई गई। बागजार करवाई गई जमीन की मालियत 4 करोड़ से जायद है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। यह कार्रवाई की गई है और 4 करोड़ मालियत की जमीन बागजार करवा ली गई है। अभी आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने वज़ीर आज़म को मुल्क में पैदाशुदा बहरानों का जिम्मेदार करार देते हुए कहा है कि जो मसाइल ख़त्म हो गए थे अब फिर उठ रहे हैं। लोग 2 साल का हिसाब मांग रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का कहना था कि अपोजिशन को हमेशा इकट्ठे होते वक्त लगता है। शहबाज शरीफ की तबीयत बेहतर हो गई है, जल्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। हुकूमत का मजीद चलना पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। हुकूमत को कोरोना समेत हर चीज़ में साजिश नजर आ रही है। खान साहब, ये साजिशी थ्योरी नहीं चलेगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा का कहना था कि इमरान खान का रास्ता दुरुस्त नहीं है, वो इलेक्शन में किए वादों से मुकर गए। वज़ीर आज़म साहब, सिर्फ सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अदालतों के नोटिस के बावजूद चीनी की कीमत कम नहीं हुई।
سینیٹر شہری رحمان نے کہا ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلائی جا رہی ہے۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے شہری رحمان کا کہنا تھا کہ سٹیل میلز اور پی ٹی ڈی سی کے ملازمین کو نکال دیا گیا ہے، پی آئی اے کو تقریر کر کے گرایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے ہم نے کوئی گل نہیں کھلائے تھے لیکن جہازوں کو ہوا میں رکھا تھا۔ سینیٹر شہری رحمان نے مطالبہ کیا کہ سول ایویشن کو بلا کر پوچھا جائے کہ کیوں ایسے لائسنس دیے، اصل مسئلے پر بات نہیں ہو رہی۔ شہری رحمان نے کہا کہ انوکھے لاڈلے کرپٹ ترین ہو کر بھی ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے لیڈرشپ عدالتوں میں جا رہی ہے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں وفاقی حکومت کے کچھ نہ کرنے سے نقصان عوام کا ہو رہا ہے، حکومت نے سمت درست نہ کی تو مزید بحران پیدا ہو۔ ترجمان حکومت سندھ مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئیں لیکن یہاں حکومت نے تاخیر کی، حکومت کو پیٹرول مافیا کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ چینی کے ریٹ میں کمی کے بجائے اضافہ ہو رہا ہے، چینی بحران کو 55 دن ہو گئے لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی، یہ حکومت کہتی کچھ اور کرتی کچھ ہے، ان کے اپنے مقاصد ہیں۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ حکومت کے کچھ نہ کرنے سے نقصان عوام کا ہو رہا ہے، حکومت نے سمت درست نہ کی تو مزید بحران پیدا ہوں گے، دواؤں کی مارکیٹ میں قلت ہوئی تو قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ نواز شریف نے دیامر بھاشا ڈیم منصوبے کو عملی شکل دی۔ اپنے ایک بیان میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ نواز شریف کے ملک کی ترقی کے منصوبوں کو تاخیر کا شکار بنانے کے ذمہ دار عمران صاحب ہیں، عادی منصوبہ چور پی ٹی آئی حکومت دیامر بھاشا ڈیم کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف نے 3 سال قبل قوم کو بھاشا اور داسو ڈیم پر کام شروع ہونے کی خوشخبری سنائی تھی، یہ نواز شریف تھے جنہوں نے 3 سال قبل دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے مالیاتی منصوبے کی منظوری دی۔ نواز شریف نے کھٹائی میں پڑے منصوبے کے لیے زمین کے حصول سمیت بنیادی کام کیا اور رکاوٹیں دور کی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے نون لیگ کی رہنما مریم اورنگزیب کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ محترمہ مریم کا بس نہیں چل رہا، وہ پاکستان بنانے کا کریڈٹ بھی اپنے لیڈروں کو دے دیں۔ ایک بیان میں شہباز گل نے کہا کہ ڈیم بیانات سے نہیں عملی طور پر کام سے بنتا ہے جو عمران خان نے شروع کیا ہے۔ میاں صاحب نے تو ایشین ٹائیگر بھی بنانے کا اعلان کیا تھا، قرض اتارو ملک سنوارو کے خواب بھی دکھائے تھے، پھر اس پیسے سے اپنی نسل سنوارنے لگے۔ شہباز گل نے کہا کہ ایک اعلان میاں صاحب نے ضرور ایسا کیا تھا جس کو تسلیم کرنا پڑے گا، وہ اعلان تھا کرپشن اور ناجائز ذرائع سے دولت جمع کرنے، اپنے نام پر اثاثے نہیں رکھتے۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے بلاول بھٹو زرداری کا چیلنج قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ خوب رٹا لگاؤ، پرچی چیئرمین پارلیمنٹ، میڈیا یا عوام فورم جیسا چاہو انتخاب کرو، مناظرے کے لیے تیار ہوں۔ مراد سعید نے کہا کہ ایوان میں بحث کریں تو فرزند زرداری 9-2-11 ہو جاتے ہیں، ہمت وہ کرے گا جس کا دامن جعلی کھاتوں اور ٹی ٹی سے آلودہ نہ ہو، سامنا وہ کرے گا جس کا صوبہ گورننس میں بہتر ہو۔ فرزند زرداری نے پارٹی کے خلاف رپورٹ پڑھی لیکن یاد نہیں لکھا کیا تھا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ فرزند زرداری کا ہر لفظ ان کا تعاقب کرے گا، بھاگنے نہیں دیں گے، قوم کا لوٹا مال واپس کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ بلیٹن میں دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ الیکٹرک کے سی او مونس الوی نے بدترین لوڈ شیڈنگ کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں شک نہیں لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے، لوڈ شیڈنگ وہاں بھی ہو رہی ہے جہاں نہیں ہوتی تھی۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مونس الوی نے الیکٹرک کی جانب سے شہریوں کو ملنے والی اذیتوں میں سے سر فہرست لوڈ شیڈنگ کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت زیادہ مسئلہ لوڈ شیڈنگ کا ہے، لوڈ شیڈنگ وہاں بھی ہو رہی ہے جہاں نہیں ہوتی تھی۔ مونس الوی نے کہا کہ اعتراف کرتے ہیں کہ مستثنی علاقوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، 10 سے 12 دن میں درجہ حرارت کم ہوگا تو بجلی کی طلب بھی کم ہوگی، آئندہ سال لوڈ شیڈنگ سے متعلق صورتحال بہتر ہو جائے گی، 3200 میگا واٹ بجلی فراہم کر سکتے ہیں جبکہ طلب 3500 میگا واٹ ہے۔ کمشنر کراچی کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن اور الیکٹرک تنازع کو حل کروانے میں کامیاب ہو گئے، کیبل آپریٹرز نے ہڑتال ختم کر دی۔
چیئرمین کیبل آپریٹرز خالد ارائیں کا کہنا تھا کہ معاونت کروانے پر کمشنر کراچی کے شکر گزار ہیں، یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ اس موقع پر کمشنر کراچی نے کہا کہ الیکٹرک اور کیبل آپریٹرز اپنا کام جاری رکھیں۔ دونوں اداروں کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ برقرار رکھنے کے لیے کمیٹی بنا دی ہے۔ کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے نمائندگان نے کے الیکٹرک حکام کو تارے ہٹانے کے لیے مل کر کام کرنے کی بھی پیشکش کی۔ چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کہتے ہیں کہ بدعنوانی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ نیب وائٹ کالر کرائمز اور میگا کرپشن کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پورا عزم ہے۔ نیب اعلامیہ کے مطابق جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا کہ نیب کا ایمان کرپشن فری پاکستان ہے، جو کہ اس کے انسداد بدعنوانی کی قومی حکمت عملی، آگاہی، تدارک اور انفورسمنٹ پر مبنی ہے۔ عالمی اقتصادی فورم، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان، پلڈاٹ اور مشال پاکستان نے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے نیب کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ نیب نے بدعنوانی، منی لانڈرنگ، اختیارات کے ناجائز استعمال، لوگوں سے بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی سے لوٹ مار، بینک فراڈ، جان بوجھ کر بینک نادہندگی اور سرکاری فنڈز میں خرد برد پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ بلوچی چپل بلوچستان کی پہچان ہے، ثقافتی رنگوں کی جان ہے۔ شادی ہو یا کوئی اور تہوار، بلوچی چپل ہے بلوچوں کی شان۔ مختلف رنگ اور دل فریب ڈیزائن بلوچی چپل کو مزید دے برازے بنا دیتے ہیں۔ بلوچستان کے ثقافتی رنگ صوبے کی ایک پہچان ہے۔ بلوچی چپل سب کی شان ہے۔ پاکستان اور بیرون ملک میں بھی بلوچی چپل بے حد مقبول ہے۔ عید کے ساتھ ہی بلوچی چپل کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بلوچی چپل کی مختلف اقسام ہیں، جن میں بھگٹی، مری، مینگل،